انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو چائنا اور الزام لگایا گیا ہے نیو سی پیک پلان ول انفرج آن اوور اون ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. پاکستان فارن آفس نے کہ دس از اے ڈسپیوٹ ایریا اور یہ ورلڈ وائڈ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیے گئے یہ بات کی یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. پاکستان نے سختی سے مذمت کی ہے بھارت کے اس بیان کی جو بھارت نے سی پیک کے بارے میں دی ہے کہ جو متنازع علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی اس میں کچھ ایریے کی مطلب بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. بالکل وہ کنفلکٹ ایریا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے. یعنی گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر جو ہے یہ واپس انڈیا کو دیتا ہے according to the instrument of accession signed on 26th of October 1947. مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اس پہ انڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیائی اور صورتحال کہاں جا رہی ہے اور یہاں پر کیا معاملہ چل رہا ہے. سی پیک پاکستان کی پہلے آپ نے کہا کہ آواز بہت دور تک جاتی تھی, اس وقت پاکستان کی چیخیں بہت دور تک جب سنائی دے رہی ہیں. جے ہند دوستو, اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. بھارت نے منگلوار کو چین پاکستان آرتھک گلیارا سی پیک میں تیسرے دیش کو شامل کرنے کے چین پاکستان سنجکت پرستاو کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ یہ پریوجنا بھارتی چھیتر میں ہے جس پر پاکستان نے اویدھ روپ سے قبضہ کیا ہوا ہے اور ایسی گتی ودیاں سوبھاوک روپ سے اویدھ, غیر قانونی اور اسویکاریہ ہیں. اس پر ودیش منترالیہ کے پروکتا ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت تتھا کتھت سی پیک میں پریوجناؤں کا دृढ़ता سے لگاتار ویرودھ کرتا آیا ہے جو کہ بھارتی چھیتر میں ہے. یہ پریوجنا بھارت کے چھیتر میں ہے جسے پاکستان نے جبرن اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. یہ ساری پریوجنا پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے ہو کر گزرتی ہے جسے بھارت پوری طرح سے خارج کرتا ہے. اب سی پیک پر بھارت کی کڑی آپتی سے پاکستان کو مرچی لگی ہے اور اس کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان نے سختی سے مذمت کی ہے بھارت کے اس بیان کی جو بھارت نے سی پیک کے بارے میں دی ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھارت سی پیک کو سیاسی رنگ دے کے غلط بیانی کر رہا ہے. یہ فورن آفس کا ایک چھوٹی سی اصل میں خبریں ہیں بڑی, لیکن وہ جو رولا ملک میں پڑا ہوا سارا اس وقت یہ بڑی امپورٹنٹ ریاستی خبریں نظر انداز ہو رہی ہیں. سر بالکل وہ کیوں دیا ہے پاکستان نے؟ کیونکہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو چائنا اور الزام لگایا گیا ہے کہ چائنا اور پاکستان جو ہیں اس کو افغانستان تک لے کے جا رہے ہیں. ٹائمز آف انڈیا, نیو سی پیک پلان ول انفرج آن اوور اون ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈیا. پاکستان نے اس کو سختی سے مذمت کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ ٹریبیون کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں جس خبر کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ سی پیک ایکسٹینشن ٹو افغانستان ڈسکسڈ. یہ جو ہے وہ ایک ہوا اور اے این آئی بھی کہہ رہی ہے جی اس پہ انڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. صحیح. سر بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہیں آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیائی اور صورتحال کہاں جا رہی ہے اور یہاں پر کیا معاملہ چل رہا ہے. سی پیک افغانستان ڈسکس. بالکل سر. دیکھیں فوری طور پہ تجارت اور معاشی معاملات اور سفارتی معاملات بہتر سے بہتر کرنے کے خواہاں ہیں بھارت سمیت. لیکن یہ جو سی پیک کا بیان آیا ہے یہ بھارت کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار ہوا. پاکستان نے کہا کہ سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, انڈین گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے, ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متنازع علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی اس میں کچھ ایریے کی مطلب بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. بالکل وہ کنفلکٹ ایریا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملک کو کس طرح سے کانفیڈنس میں لیتا ہے. پہلے تو جہاں سے گزرا ہے بلوچستان کو کانفیڈنس میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کلیشز چل رہے ہیں. جو بات ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہمیں ہی یہاں سے وسائل نہیں مل رہے, ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا. جی بالکل, یہ آپ اسپیس دے رہے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ بلوچستان والوں کو بہت زیادہ اسپیس دے رہا ہے. تو پہلے تو ان کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں, پھر اس کے بعد پھر جو بھی کنٹری آنا چاہتا ہے اس انویسٹمنٹ لے کے اس کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں. پھر وہ جو آپ نے نیگوشیٹ کرے گا کنٹری, اوبیسلی اگر وہ انڈیا کا کنفلکٹ ایریا تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی فورن پالیسی ہوگی, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں تو
ये जो क्या इंडिया ऐसा होने देगा? मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब आप यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं डे बाई डे, ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे ममालिक को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज अ डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। सर कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाज किसी जमाने में बहुत दूर तक जाया करती थी, डू यू थिंक कि अब वो आवाज उन ऐवानों में जाके गूंज सकती है जहां पे पहले गूंजा करती थी? देखिए, पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक सुनाई दे रही हैं। मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान की चीखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल फेलियर है पाकिस्तान का, उसकी वजह से ये चीखें। यानी आप देखें ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपने वो इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जहां से ऐसे स्टेट्समैन पैदा होते थे। आपने फांसियां दी लोगों को, कोड़े मारे, जेलों में डाला। गद्दार का फौरन आप टाइटल जो है जेब में ऐसे रखा है जैसे वो फुटबॉल के मैच में रेड कार्ड होता है, वो फौरन आप निकाल के दिखा देते हैं, खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। तो कैसे आप फिर ये तवक्को करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी बात को संजीदगी से लेगा? जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान को कश्मीर का मसला जो है वो हल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मसला भी पाकिस्तान ही का पैदा करता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था, इंडिया ने नहीं। तो पाकिस्तान को ये मसला हल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा आखिरी सवाल ये किया, क्योंकि इससे एक और चीज भी लिंक है, वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो फिर कम से कम ये जो हाथी पाला हुआ है आपने, फौज का इतना बड़ा हाथी, ये आप हाथी को छोटा कर सकते हैं, और फिर आप भारत के साथ फुल ट्रेड कर सकते हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की मार्केट है भाई। आप में कोई पागल ही होगा जो अपने बगल में इतनी बड़ी मंडी को छोड़ के तो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है GSP+2 में।